دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائے تو کہاں جائے۔ ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے۔ کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشن ہے وہ تو پہلے بات میں ختم کر دے گا۔ اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں۔ لیکن اس وقت کو عرض کا 3/4 اس یہودی عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا۔ دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی، پورا یورپ، پورا افریقہ سوائے ایک سوڈان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کن سی جا رہی ہیں۔ کہاں تک مقابلہ کرے؟ ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں، عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے۔ ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انسرکلمنٹ آف ایران۔ اب ٹارگٹ نمبر 1 تو ایران ہے۔ ایشیا بھی تقریباً جو ہے عالم عرب سربسجود ہو چکا ہے۔ عراق اگر کوئی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی بات، اس کا بھرکس نکال دیا۔ بھارت بھی تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے مالیاتی طور پر، مارکیٹ اکانومی، کنزیومر اکانومی، فری اکانومی اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا۔ بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے، تم یہ ساری باتیں مان لو۔ اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے، کوئی سینٹر فار دی اسٹڈی آف کشمیر افیئرز ہے انگلینڈ میں، ان کی طرف سے آیا ہے اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے اس کا۔ انشاءاللہ ہم اسے قرآنک ہورائزنز میں شائع کر دیں گے، اس کو آپ مطالعہ کیجیے گا کہ یہ اس وقت اسٹریٹجی ہے کہ یہ NWO جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کے اس پورے علاقے کا آسین اور آرک کا سربراہ بنا کر مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے، تم ہماری یہ چیزیں مان لو۔ اب ایک تو چین ہے موسٹ فیورڈ نیشن، لیکن چونکہ طاقت ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی ٹو بی ٹیکلڈ ود ہے، ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایک یہ خطہ ہے ایران، اس سے ملحق پاکستان، افغانستان، ان دونوں میں ایران میں ایک فنڈامنٹلسٹ شیعہ حکومت قائم ہے، علماء، شیعہ قانون، شیعہ جعفری فقہ، لیکن حکومت علماء کی ہے، فنڈامنٹلسٹ حکومت۔ دوسری حکومت فنڈامنٹلسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، وہ بھی 4/5 جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے اور بہت وہاں امن ہے، سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ اپنا بچا لے، ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ طالبان کون ہے؟ فنڈامنٹلسٹ سنی حنفی علماء۔ اسی لیے اب تشویش ہو رہی ہے، پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی، پروموٹ بھی کیا، پاکستان کے تھرو کیا، جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے، لہذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے۔ تیسرا رہ گیا یہ پاکستان، اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے، اور وہ تو یہ کہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں رہا۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لے آئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی، محل بنا لیے۔ یہ سارے محل آپ کے ارد گرد ہیں کہ نہیں جن کو آپ کراس کر کے آتے ہیں؟ لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے؟ اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان۔ اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ہے ان کا۔ مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، BBC ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ، میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ۔ یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کیا میری حیثیت ہے، میری کوئی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگوں کی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی جو اہمیت ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ اب آئیے علاقائی حالات جو میں نے یہ گنوائے ہیں، ان میں جو ایک اس زمانے میں تبدیلی آئی ہے۔ ایران کا گھیراؤ ہو رہا ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ہے۔ کسی بھی روز آپ سنیں گے کہ کوئی سٹرائک ہوا ہے اور اس کی جو بھی ایٹمک انسٹالیشن ہے وہ تو پہلے بات میں ختم کر دے گا۔
اوپنلی انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر $20 کروڑ کی رقم جو ہے اوپنلی، کوئی ڈر نہیں ہے اب انہیں. بائی پولر ورلڈ تو ہے نہیں، یونیپولر ہے، ہم ہی ہم ہیں. آئی ایم دی monarch of all, I survey. تو سچ بولنے میں کیا برائی ہے؟ اب ہنری کیسنجر صاحب نے بھی سچ بول دیا کہ سن 71 میں ہماری اپنی پالیسی یہی تھی کہ پاکستان سپلٹ ہو جائے. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے جب تک روس موجود تھا، USSR انٹیکٹ تھا. اس وقت تو اندیشہ تھا کہ پاکستانی ناراض ہو کر ادھر نہ رخ کر لے گئے. اب کیا ہے، سیاح بھائی کوتوال اب ڈر کا آئے گا. اسی طرح کھلم کھلا $20 کروڑ ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے. ٹیررسٹ ایران ہے اور آفیشلی اعلان کے ساتھ پروگرام بنانے والا امریکہ ہے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا. اب ایران کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈیفنس پیکٹ بھارت کے ساتھ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی. ہم غصے میں بھی آ جائیں گے، یہ کیا، لیکن حالات کو دیکھیے کیا کرے وہ. اور اسے یا کچھ مدد مل رہی ہے روس سے، وہ اس کا اکنامک تقاضا ہے، وہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، وہ اپنی معیشت کے لیے بھی. ویسے بھی روس کے اندر دوبارہ ایک ارج ہے ابھر کر آنے کی. روس خود بھی تو USSR کے علاوہ رشیا ان اٹسیلف از اے ویری بگ کنٹری، وہ اپنی ریگین کرنے کے لیے کوشش میں ہے. تو ایران کو اگر ہے تو یا پھر کوئی بھارت سے، حالانکہ بھارت سے مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. لیکن کیا کریں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں آدمی پر مجبوری کی حالت میں. لیکن اپنے بارے میں سوچئے کہ کس قدر خوفناک صورت ہے. اور وہ باتیں جو کبھی اسلم بیگ نے کہی تھی، وہ اصل میں اسلم بیگ صاحب کی نہیں تھی، وہ بھی کسی ایک ادارے نے، میں اب اس میں وقت نہیں لگا سکتا، انہیں مہیا کی تھی معلومات جس کی بنا پر انہوں نے کہا تھا، صحیح کہا تھا کہ اس وقت کا ٹارگٹ امیڈیٹ تو عراق ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. سیکنڈ ٹارگٹ از ایران اینڈ تھرڈ از پاکستان. لیکن پاکستان میں اگر سیدھی انگلیوں نکل آئے جو وہ چاہتے ہیں تو ٹیڑھی انگلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ سیدھی انگلیاں نکل جائیں. ٹیڑھی انگلی تو تب استعمال ہوتی ہے جب سیدھی انگلیوں کو شے نکلتا نہ ہو. زمین پر یہود کا استعمار عروج پر ہے اس وقت، ستارہ یہودیوں کا پوری دنیا میں. امریکہ ان کے ہاتھ میں ایسے ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. سب سے بڑی مقروض حکومت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے، یہودیوں کی مقروض. تازہ شاید پہنچ گیا ہوگا یہاں ندائے خلافت، اس کے میں نے بیک ٹائٹل پر تصویر شائع کی ہے. یہ ایک پوسٹر چھپا ہے برطانیہ میں. کرسچین ایڈ کوئی ادارہ ہے، جیسے مسلم ایڈ بنایا ہے انہوں نے، جو اسلام کیا نام ہے ان کا، جو پاپ سنگر ہوتے تھے یوسف اسلام، غالباً انہوں نے کرسچین ایڈ ہی سے تصور لے کر مسلم ایڈ ادارہ بنایا ہے. تو کرسچین ایڈ کی طرف سے وہ ایک شائع کیا گیا ہے اشتہار، Who rules the world؟ اور اوپر پورے گلوب کے اوپر ایک بڑا سا فوجی بوٹ بنا کر اس کے تلوے پر لکھا ہوا ہے ورلڈ بینک. پوری دنیا، وہ جو بات میں نے کہی، 3/4 کرۂ ارضی ان کے نیچے آ چکا ہے. باقی کے لیے وہ سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور ان سرتوڑ کوششوں میں سمجھ لیجئے 2 ان کے پالیسی پوائنٹس ہیں اہم. اور یہ ہنٹنگٹن کے حوالے سے میں یہاں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. کلیش آف سیویلائزیشنز. اس وقت دنیا میں 8 تہذیبیں ہیں بالفعل. کل اس دنیا کی تاریخ میں 20 تہذیبیں پیدا ہوئی، 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 موجود. 8 میں سے ایک جو ہے سب سے ٹاپ پر، وہ ہماری تہذیب ہے، ویسٹرن سیویلائزیشن. باقی 6 میں سے 5 جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. وی کین ایزیلی ایسیمیلیٹ them into us. جس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے. 1 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے. اس کی تہذیب پوری طریقے سے ان کے ساتھ رنگی گئی ہے اور بڑی تیزی سے، بلکہ وہیں سے ہمارے اوپر بھی ایسا ہو رہا ہے. جو راجیو کی بیوہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچرلی تو فتح کر چکے ہیں. انڈین ٹی وی، اس کے ویڈیوز، اس کے سارے کلچرلی تو فتح ہو چکا ہے پاکستان. اینی ہاؤ اس کا کہنا یہ ہے کہ 6 میں سے بقیہ 7 میں سے 5 کو تو ہم ایسیمیلیٹ کر لیں گے ایزیلی. 2 ہیں بڑے خطرناک ہمارے لیے جو چیلنج پوز کر سکتے ہیں تہذیبیں. ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفوشین سیویلائزیشن آف چائنا. یہ ہے اس کا تجزیہ. اور اس کے بعد تجویز کیا ہے، تشخیص کے بعد تجویز. ایک تو چائنا کا تعلق جو ہے مسلمان ممالک سے کاٹو. دوسرا اس نے کہا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دو، بھڑکاؤ. یہ سب سے زیادہ پوٹینشیل ڈینجر ہے عالم اسلام کے لیے. اور اس میں سب سے بڑا ایشو شیعہ سنی. پاکستان میں یہ آگ خود بخود نہیں بھڑک رہی ہے، مسائل ہیں نیچے، لیکن ہوا دینے والے بھی کوئی ہیں، مدد دینے والے بھی کوئی ہے. اور مجھے تو سخت ایک دفعہ تو کپ کپی سی طاری ہوتی ہے، اگر یہ شیعہ سنی مسئلے کی مفاہمت کی کوئی صورت نہ بن سکی تو کٹر سنی حنفی مولویوں کی حکومت افغانستان میں اور کٹر شیعہ جعفری فقہ ایران میں، اس سے بڑا ٹکراؤ کوئی ہوگا؟
امریکہ کو اور کیا چاہیے؟ اور پاکستان میں تو ہم اسلامی انقلاب سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں بحالات موجودہ، جو بھی حالات اس وقت ہیں. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک.